بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ دنیا بھر میں سونے کی قیمتیں اونچی اڑان بھرتی نظر آ رہی ہیں اور پاکستان میں بھی یہ سلسلہ پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ اسی تناظر میں ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں یکمشت 10,900 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 5,32,062 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 9,345 روپے بڑھ کر 4,56,157 روپے ہو گئی ہے۔ اسی جانب عالمی منڈی میں سونے کی قیمت پہلی بار $5,000 فی اونس سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی بازار میں سونے کی قیمت $109 کم ہو کر $5,097 فی اونس ہے۔ ایسوسی ایشن کے اعلامیہ کے مطابق فی تولہ چاندی کی قیمت 627 روپے اضافے سے 11,428 روپے ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال سونے کی قیمت میں 17% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز آج مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1800 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,91,000 کی سطح سے عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,91,032 پوائنٹس کی بلندی پر پہنچا، جبکہ 100 انڈیکس 1,89,712 کی نچلی سطح پر بھی آیا۔ جی ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک بھر میں بارشوں اور بالا علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں برف باری کی وجہ سے پھنس جانے والے 3,010 افراد کو بحفاظت نکالا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ 3 روز میں برف میں پھنسی 942 گاڑیوں کو نکال کر ٹریفک بحال کیا گیا اور سینکڑوں متاثرہ افراد کو موقع پر فوری طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق صوبے میں 60 اہم سڑکیں اور شاہراہیں ہیوی مشینری کے ذریعے کلیئر کی گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں 535 اہلکاروں اور 190 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں برف باری سے متاثرہ اضلاع میں 32 عارضی ریسکیو پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری اور فضائی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک بڑی امریکی آرمڈ خلیج کی جانب روانہ ہو رہی ہے اور اس کی مرکزی توجہ ایران پر ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایئر کرافٹ کیریئر، اسٹرائک گروپ، دیگر جنگی جہازوں اور دفاعی نظام کو آئندہ دنوں میں خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن اپنا راستہ بدل کر جنوبی بحر چین سے مشرق وسطیٰ کی جانب بڑھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ جدید میزائلوں سے لیس جنگی جہاز بھی شامل ہیں۔ امریکی بحری بیڑا جدید ایجس دفاعی نظام سے لیس ہے جو بیلسٹک اور کروز میزائل حملوں سے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل جون میں بھی امریکہ نے خطے میں بڑی فوجی تیاری کی تھی، جس کے بعد ایران کے جوہری مراکز پر حملے کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سے بڑی فوجی طاقت خلیج کی جانب بھیجی جا رہی ہے، شاید استعمال نہ کرنی پڑے۔ تاہم انہوں نے ایران کی قیادت کی تبدیلی پر براہ راست کوئی بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ دوسری جانب ایران نے امریکی اقدامات پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود تمام امریکی اڈے جائز اہداف ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران انگلی ٹریکر پر رکھے ہوئے ہے، مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران اپنی پوری طاقت سے جواب دے گا اور تصادم طویل اور شدید ہوگا۔ ادھر عرب میڈیا الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں 40 سے 50 ہزار فوجی تعینات ہیں۔ خطے کے کم از کم 19 مقامات پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جن میں بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق اور اردن شامل ہیں۔ در اثنا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث بعض بین الاقوامی ایئر لائنز نے 2 روز قبل خلیج اور اسرائیل جانے والی پروازیں
عارضی طور پر منسوخ یا مؤخر کر دی تھی، تاہم کچھ پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث 9 بحری جہازوں اور ان کے مالکان پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ جہاز پابندیوں کے باوجود ایران کو کروڑوں ڈالر کی آمدن فراہم کر رہے تھے۔ دوسری طرف امریکی میڈیا نے ایران کے محکمہ صحت کے حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد 30,000 ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ 8 اور 9 جنوری کو پرتشدد مظاہروں میں ایران کی سڑکوں پر 30,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت صحت کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہروں پر شدید فائرنگ کی۔ اس دوران لاشیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں کم پڑ گئی تھیں۔ ایران کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ لاشیں اٹھانے کے لیے ریاست کے پاس باڈی بیگز کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ 8 اور 9 جنوری کو لاشیں اٹھانے کے لیے بڑے ٹریلرز کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران میں 5,459 اموات کی تصدیق کی اور مزید 17,031 افراد سے متعلق تفتیش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کی لیگل میڈیسن آرگنائزیشن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران مجموعی طور پر 3,117 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ادھر ایران کے حوالے سے یہ خبر بھی اہم ہے کہ امریکہ کی ایموری یونیورسٹی نے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی بیٹی کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق علی لاریجانی کی بیٹی فاطمہ اردشیر میڈیکل اسکول میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ملازمت کر رہی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فاطمہ اردشیر لاریجانی اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ہیماٹولوجی اور میڈیکل انکولوجی میں پڑھا رہی تھیں۔ ان کا نام اب فیکلٹی کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ون شپ کینسر انسٹیٹیوٹ نے معلومات شامل کیے بغیر تصدیق کی کہ ایک ڈاکٹر جو ایرانی حکومت کے ایک اعلیٰ اہلکار کی بیٹی ہے، اب ایموری کی ملازم نہیں رہی۔ واضح رہے کہ 19 جنوری کو ایموری یونیورسٹی کے باہر درجنوں ایرانی نژاد امریکیوں نے احتجاج کیا تھا، جس میں ایران میں احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں ڈاکٹر فاطمہ اردشیر لاریجانی کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا۔ چند روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کے رکن ارل کارٹر نے یونیورسٹی حکام کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ فاطمہ لاریجانی کو برطرف کیا جائے اور ان کا میڈیکل لائسنس بھی منسوخ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔